الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون بس اب وہ جھٹلا چکے تو ان قریب ان کے پاس اس بات کی خبر آ جائے گی ما كانوا به يستهزئون کہ جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اسے پچھلی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی فرمان، کوئی بھی واعظ و نصیحت ان کی طرف آتی ہے تو وہ بجائے ماننے کے اس سے منہ موڑتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے کہا کہ اب وہ جھٹلا چکے ہیں، اب انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو لہٰذا اب یہ ہے کہ عنقریب اس بات کا ان کو پتہ چل جائے گا، یعنی یہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کی وعید جو ہے وہ سنا رہا ہے کہ عنقریب وہ اللہ کی پکڑ کے اندر آ جائیں گے، کہ عنقریب ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب آ جائے گا کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی ہے، تو لہٰذا اب ان کو وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ ایک تو وہ یعنی موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے، یا کوئی اور بھی کسی طرح کا عذاب بھی ہو سکتا ہے کہ جس وقت ان کو وہ ساری حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ہم جس چیز کا مذاق اڑا رہے تھے وہ اصل میں حقیقت تھی، اور وہ اس وقت ان کی آنکھیں جو ہے وہ کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا۔ اولم یروا الی الارض، کیا تم نہیں دیکھتے زمین کی طرف، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ کتنے ہی ہم نے عمدہ چیزیں اور جوڑے جوڑے جو ہے وہ چیزیں بنائی ہیں اس زمین کے اندر۔ یہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا کہ ذرا زمین کی طرف تو غور کرو کہ یہ جو سورج، چاند، ستارے، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ پانی، یہ درخت، یہ ہر چیز، یہ رات اور دن کا آنا جانا، یہ سردی گرمی، یہ سب تو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے ایک ایک چیز کا واضح طور پر بتا دیا ہے، تو لہٰذا جس نے دیکھنا ہے تو وہ اس کائنات کے اندر رب کی نشانیاں لاکھوں کے حساب سے موجود ہیں۔ ہر ایک چیز کے اندر اللہ کے وجود کی نشانی جو ہے وہ موجود ہے، لیکن یہ اسی کو نظر آئے گی کہ جو حقیقت کی آنکھوں سے دیکھے گا، جو صحیح طرح جو ہے وہ غور کرے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ زمین کے اندر اللہ نے ہر طرح کی چیزیں پیدا کی ہیں، عمدہ چیزیں بنائی کہ انسان کو دیکھ کر وہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ رب نے کیسی چیز بنا دی۔ یہ جو انسان کے لیے خوراک کا ذریعہ ہے، یہ جو جتنے بھی پھل فروٹ ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو انسان کو دے رہا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے تو پھر گویا وہ حقیقت میں وہ اس کے دل کے اندر کھوٹ ہے کہ وہ ایمان لانا ہی نہیں چاہتا ہے۔ کتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود جو اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کے اندر بار بار کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو۔ تو لہٰذا اس رب کے احکامات کے اوپر جو ہے وہ ایمان لاؤ۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اس کائنات کے اندر، ان چیزوں کے اندر بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں، لیکن یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ انبیاء کے جو اللہ نے معجزے دیے وہ بھی دیکھنے کے باوجود بھی لوگوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں
کہ ان چیزوں کے اندر اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اکثریت، جیسے دنیا کے اندر آج اکثریت جو اللہ کی نافرمان ہے، حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی وہی رب کی ذات ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے لالچ کے اندر ہم جو ہے وہ لگے رہتے ہیں اور رب کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا جو رب ہے وہ غالب ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ جو آیات ہیں دو، یہ اس صورت کے اندر بار بار جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ان چیزوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں، جو ایمان لائے گا تو اس کے لیے جو بڑی کامیابی ہے، لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ پر اپنا جو العزیز الحکیم کہ اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس نام کو، صفاتی نام کو استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ العزیز الرحیم، کہ اللہ غالب بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے اندر یہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ ہر چیز پر غالب ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول اور اختیار کے اندر ہے۔ جس طرح اگر وہ معجزہ دکھانا چاہے تو ایک لمحے کے اندر ساری کائنات کو زیر کر سکتا ہے، ایک لمحے کے اندر وہ سب لوگوں کو اپنے زیر فرمان، تابع فرمان کر سکتا ہے۔ جس طرح پچھلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا تھا کہ اگر وہ چاہے تو آسمان سے کوئی ایسی چیز نازل کر دے کہ ان سب کی گردنیں جھکی کی جھکی رہ جائیں، کہ وہ گردن بھی نہ اٹھا سکیں، وہ اس کے آگے جھک جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحیم ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کی جو صفت ہے رحم کرنے والی، یہ اسی وجہ سے آج دنیا کے اندر ہم نافرمانی کے باوجود بھی بچ جاتے ہیں۔ اللہ بار بار اپنے بندے کو موقع دے رہا ہوتا ہے، ڈیل دے رہا ہوتا ہے کہ کہیں کسی نہ کسی لمحے جو ہے وہ میری طرف آ جائے تاکہ وہ اس عذاب سے بچ جائے۔ ورنہ جس طرح وہ لوگ مطالبہ کر رہے تھے کہ نشانیاں لے آؤ، معجزے لے آؤ، تو اگر وہ نشانیاں آ جاتی تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی آتا۔ تو ظاہر ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی جو ذات ہے وہ غالب تو ہے، وہ ہر چیز پر اس کا کنٹرول ہے، قدرت ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ رحیم بھی ہے۔ وہ اپنے بندے کے اوپر بڑا رحم کرنے والی ہے کہ بندہ دن رات میں اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ رب جو ہے وہ صبح شام ہر وقت ہمیں رزق بھی دے رہا ہے، سارے نعمتوں سے بھی نواز رہا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کے اندر جو ہمارے لیے پیغام ہے کہ اللہ کی آیات کو جو جھٹلائے گا تو وہ نقصان کے اندر رہے گا۔ اس کائنات کے اندر ہر جگہ اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، تو لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اس غالب رب کے اوپر، العزیز الرحیم، رحم کرنے والے رب کے اوپر ایمان بھی لائے اور اس کے احکامات پر بھی عمل کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی سے نوازیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی